بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگلی حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ مجھے خود اپنے متعلق بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگلی حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے انہیں دکھا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے ہیرا بہار کو ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رحم دل تھے۔ جب کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آتا تو آپ اسے عطا فرما دیتے، اور اگر موجود نہ ہوتا تو اسے پھر کسی وقت دینے کا وعدہ فرما لیتے۔ اگلی حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرے گا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ اگلی حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ اگلی حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین خیرات وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے، اور ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگرانی میں ہیں، جن کے کھلانے پہنانے کے تم ذمہ دار ہو۔ اگلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ زمین کو مٹی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟